بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی، بڑی حیرت انگیز پوسٹ تھی۔ کیا تھا کہ ایک قبر تھی اور قبر کے سامنے ایک تختی لگی ہوئی تھی، اور تختی پر اس مرحومہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کو مارنے والی، اس کو قتل کرنے والی، میں قتل کرنے والی ہی کہوں گا، قتل کرنے والی ڈاکٹر صاحبہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ گئی ہے کہ فی زمانہ سی سیکشن کا، سیزیرین کا، بڑے آپریشن کا ٹرینڈ بہت چل نکلا ہے، اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے لیکن اسے سی سیکشن میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنی ایک سٹوری بھی سناؤں گا، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ سی سیکشن کیوں کرتے ہیں اور ان کے کون سے ایسے ٹریپس ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور بچیوں کا سی سیکشن کروانا پڑ جاتا ہے، بڑا آپریشن کروانا پڑ جاتا ہے، اور پھر جب سی سیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور کتنی اموات ہو جاتی ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ یوٹیوب اس کی ریچ بڑھا دے، اور آپ نے اس میں اس کو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے، اور بتانا بھی ہے، اپنے تجربات بھی بتانے ہیں، اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو اللہ نے چاہا آپ نہ صرف خود اس عذاب سے بچ جائیں گے بلکہ مسلمانوں کی بچیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ابھی چند دنوں پہلے میرا ایک ہاسپٹل میں جانا ہوا، ماموں کی بیٹی کی ڈیلیوری تھی، تو چیک اپ کے لیے بچی کو ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لایا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایام قریب آ گئے تھے، اور جب ڈاکٹر صاحبہ نے چیک اپ کیا تو بڑے ایک سمجھے کہ پریشان کن لہجے میں کہا کہ افسوس کہ بچے نے پوٹی کر دی ہے، بچے کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ پہلا بیٹا ہے، اور پہلا بچہ ہے، اور ہے بھی بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی آپریشن کروائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ یہ سن کر گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور ان کو اپروول دے گا، پرمیشن دے دے گا، سائن کر دے گا کہ جناب آپ بچی کو کٹ لگا سکتے ہیں، آپ آپریشن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، میری مسز ماشاءاللہ کوالیفائیڈ ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک اور جگہ چیک کروا لیتے ہیں۔ خیر اس بچی کا مشن ہاسپٹل کا کارڈ بھی بنا ہوا تھا، تو ہم اپنے ماموں کی بیٹی کو ادھر لے گئے، مشن ہاسپٹل لے گئے، انسسٹ کیا مسز نے کہ ادھر لے جایا جائے، تو ادھر لے گئے۔ تو جب انہوں نے چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا بچے نے تو کوئی پوٹی نہیں کی ہوئی، اور بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ماں بھی بالکل ٹھیک ہے، اور ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی بالکل کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور ادھر وہ مسلمانوں کا ہاسپٹل تھا نا، تو وہ ڈاکٹر جو کرمنل تھی وہ کیا کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہ آپریشن بہت نیسیسری ہے اور اسی ٹائم کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو بچے کی جان جا سکتی ہے۔ اور ادھر وہ غیر مسلم وہ کہتی نہیں، ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، بچے نے بالکل پوٹی نہیں کی، اور ماں اور بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری کریں گے، اور پھر وہ کریں گے بھی شام کو۔ اور پھر جناب شام کو نارمل ڈیلیوری ہو گئی۔ یہ گناؤنا کھیل پورے پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے، اور چند ضمیر فروش ڈاکٹرز، ان کا یہ پیشہ بن گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے ان کا، کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو کاٹتے ہیں، چیرا لگاتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جانے ان کو اپنے پیسوں سے کنسرن ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ میں مخاطب ہوں ان ڈاکٹر صاحبان سے کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے ضمیر کو جوڑنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کے پاس سارے امیر لوگ آتے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کتنے غریب لوگ جو آپ کے پاس آتے ہوں گے؟ پتہ ہے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ کسی مزدور کی بچی آپ کے پاس آئی ہو، جس کا باپ یا جس کا شوہر، اس کی ڈیلی جو ارننگ ہو، آمدنی ہو 500 روپے ہو، اور آپ 40-50 ہزار 70 ہزار لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈرایا جاتا ہے، خوفزدہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے آپریشن نہ کروایا تو آپ کی بچی کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اور پتہ ہے وہ کس طرح لوگوں سے پیسے مانگتے ہوں گے۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے، بیوائیں ہوتی ہوں گی
کہ جو لوگوں سے زکاتیں اکٹھی کر کر آپ کے سپرد کرتی ہوں گی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ نے تو سرجری کر دی، آپریشن کر دیا، آپ نے کٹ لگا دیا، آپ نے جو اس کی کمپلیکیشنز بعد میں اگر ہو گئیں تو یہ بیچاری ان کو کیسے فیس کرے گی؟ اور یہ بتائیں اگر وہ بچی سسرال میں گئی اور سسرال والے روایتی ظالم لوگ ہوئے، مجھے یہ بتائیں وہ 40-50 دن کیسے اس کو بیڈ ریسٹ کرنے دیں گے؟ کیسے بیڈ ریسٹ کرنے دیں گے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس میڈیسنز کا بھی انتظام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ان کے پاس پیسے بھی ہوں گے میڈیسنز لینے کے لیے یا نہیں؟ کیا وہ بچی کو اچھی ڈائٹ بھی کھلا پائیں گے یا نہیں کھلا پائیں گے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ بچی ان کے ہاں نوکرانی کی طرح رہتی ہے اور اس کو بالکل بھی ریسٹ نہیں دیا جائے گا؟ ہفتے بعد تقاضا کیا جائے گا، ہفتے بعد 10 دن بعد کہ کھڑی اور کام کاج کرو، ہمارے ہاں کام کاج کیا جاتا ہے۔ آپ خدا کا خوف کریں، اپنے گریبان میں جانکیں یو آر اے بگ کرمنل اینڈ یور کرائم از ناٹ فارگیویبل، ناٹ فارگیویبل۔ یو شوڈ ashamed آف یور سیلف۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، چند پیسوں کے عوض مسلمانوں کی بچیوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ آپ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی بروز قیامت اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آج ان کو سمجھاؤ نا تو یہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اسی طرح گناہ کرتے 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 کرتے، ناجائز پیسہ اکٹھا کرتے کرتے اگر تم لوگ قبر میں اتر گئے تو کیا دیکھا جائے گا؟ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے مسلمانوں کی بچیوں کو کاٹتے کاٹتے، کٹ لگاتے لگاتے، نارمل ڈیلیوری کو سیزیرین میں بدلتے بدلتے اگر تم قبر میں اتر گئے اور اس گناہ کی نحوست کے سبب تمہاری قبر کو آگ کے انگاروں سے بھر دیا گیا تو کیا دیکھا جائے گا؟ اس ناقابل معافی جرم کے سبب اگر تمہاری قبر میں تم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو کیا دیکھا جائے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کما رہے ہیں آج، جو کمائی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں سکون نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، اور یہ کمائی آپ نے چھوڑ کر ہی جانی ہے، کیونکہ کفن کی جیب نہیں ہے۔ پیچھے دوسرے عیاشی کریں گے لیکن آپ کو عذاب بھگتنا ہوگا، آپ کو حساب دینا ہوگا، آپ کو اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ آپ ناجائز طور پر ڈیلیوری کو سیزیرین میں بدلا کرتے تھے۔ آپ کو کسائی کہنا بھی کسائی کی توہین ہے، کیونکہ وہ بھی اسلام کے مطابق جانور کو ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ نارمل ڈیلیوری کو سیزیرین میں بدل دیتے ہیں۔ بیرون ممالک میں تو نارمل ڈیلیوری کا ٹرینڈ ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں سیزیرین کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ میں سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، میں مانتا ہوں بہت اچھے بھی ڈاکٹرز ہیں، لیکن ضمیر فروش ڈاکٹرز کی اور پیسہ اکٹھے کرنے والے ڈاکٹرز کی جو نارمل ڈیلیوری کو سیزیرین میں بدل دیتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اچھا، جب یہ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر بن جانے کے بعد کچھ بعض ایسے کیوں ہو جاتے ہیں کہ بس ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا بن جاتا ہے۔ کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے، کسی پروفیسر نے ایسا کیا ہو کہ ہفتے میں ایک دن میں مستحق مریضوں کو فی سبیل اللہ چیک کروں گا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی کسی میل ڈاکٹر نے ایسا کیا ہو، یا کبھی کسی فیمیل ڈاکٹر نے ایسا کیا ہو؟ کوئی ایک ایگزامپل مجھے دیں، یہ کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ پیسے لے کر آپ مریضوں کو چیک کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہر بندہ آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتا، ہر بندہ نہیں ادا کر سکتا۔ کبھی ایسا ہوا آپ کے اندر تو بغیر فیس دیے کوئی پیشنٹ گھس ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب سے پہلے فیس جمع کروائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اسے پرمیشن دی جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کروا سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیو آپ نے کہ ہم فی سبیل اللہ مریضوں کو دیکھیں گے، ہم انسانیت کی خدمت کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہی کام آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔
آپ کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ خدا کا خوف کرے، مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے، اچھا اخلاق کام آئے گا، انسانیت کی خدمت کام آئے گی، عبادت کام آئے گی۔ اب میں بات کرتا ہوں ان ڈاکٹرز کی ٹریپس کی۔ میں کلیئر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں سب ڈاکٹرز سے مخاطب نہیں ہوں، میں صرف ان ضمیر فروش ڈاکٹرز سے مخاطب ہوں کہ جو چند پیسوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور نارمل ڈیلیوری کو سیزیرین میں بدل دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ٹریپس کیا ہوتے ہیں، کس طرح یہ پھنساتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ پتہ کیا ہوگا؟ جب آپ مریضہ کو لے کر جائیں گے چیک اپ کے لیے، ظاہر ہے کہ ڈیٹ قریب ہوتی ہے، ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا ہے، چیک اپ کریں گی، دیکھ کر کہیں گی او ہو واٹر بیگ رپچر ہو گیا، بچے کا پانی کم ہو گیا ہے، او ہو بچے نے پوٹی کر دیا ہے، بچے کی جان کو شدید خطرہ ہے، بچے اور بچے کی ماں کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اگر آپ نے تاخیر کی تو نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے، بعد میں ہمیں نہ کہیے گا، ہم پہلے بتا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جہاں وہاں موقع پر جو بیچارہ موجود ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ سائن کر دے گا، کرو آپریشن۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، اٹ از اے میجر آپریشن، اس کی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، یہ بیچاری مر بھی سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، پورے ورلڈ میں ترقی پذیر جتنے بھی ممالک ہیں، اموات کی جو سیزیرین اموات کی جو ریشیو ہے وہ 3 لاکھ ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں، آپ کے اس سیزیرین کی وجہ سے اس بیچاری کو ساری زندگی جتنی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، جتنا بھی اس بیچاری کو پریشانی ہوگی، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی۔ اس کی بد دعائیں آپ کا گھر برباد بھی کر سکتی ہیں، آپ کی دنیا بھی برباد کر سکتی ہیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی برباد کر سکتی ہیں۔ آخر اللہ کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہونا ہے نا، اللہ کی عدالت میں بھی تو حاضر ہونا ہے نا۔ کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت یہ ساری مظلومائیں بیچاریاں بروز قیامت آئیں اور تمہاری گردن ہو اور ان کے ہاتھ ہوں، اور اپنا خون لے کر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا یہی وہ قاتلہ تھی، یہی وہ ظالمہ تھی کہ جس نے ہم پر ظلم کیا تھا، ناحق ہمارے جسم کو کاٹا تھا، چیرا تھا، ہمارا خون بہایا تھا۔ انیمیا ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے سیزیرین کے سبب، اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہے۔ آپ کی مہربانی، مرنا ہے نا، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کفن کی جیب نہیں ہے، اور یہ پیسہ قبر میں ساتھ نہیں لے جانا۔ تم نے مر جانا ہے، پچھلے عیاشیاں کریں گے، بھگتو گے، تم حساب تم دو گے، اور پھر اللہ کا عذاب یاد رکھنا بہت سخت ہے۔ ابھی باز آ جاؤ، سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، توبہ کرو، آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اور آخر میں عرض کر دوں کہ میرا یہ جو پیغام تھا یہ صرف ان ڈاکٹرز کے نام تھا کہ جو یہ سیزیرین کرتے ہیں، جان بوجھ کر نارمل ڈیلیوری کو سیزیرین میں بدلتے ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، میں کہہ چکا۔ کہیں کوئی پھر کرٹیسائز کرے اور کہے کہ جناب آپ نے تو آج بس کمال کر دیا اور جو نا وہ ساری ایسی تیسی کر دی، میں نے تو جناب حق بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔